السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم۔ حضرات گرامی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ، خصائل طیبہ، حضور کی پیاری پیاری عادتوں اور سنتوں کا تذکرہ جاری ہے۔ یہاں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا کا تذکرہ کرتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان سب سے بڑا گواہ ہے کہ ان ذالکم کان یؤذی النبی فیستحیی منکم، بے شک تمہاری یہ بات نبی کو ایذا پہنچاتی ہے لیکن وہ تم لوگوں سے حیا کرتے ہیں اور تم کو کچھ نہیں کہہ سکتے۔ واقعہ یہ تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی دعوت کی۔ کھانا کھانے کے بعد کچھ صحابہ کرام بیٹھے رہ گئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان مبارک میں اور آپس میں بیٹھ کر گفتگو کرنے لگ گئے۔ ظاہر سی بات، گھر کے دوسرے بھی کام کاج ہوتے ہیں اور اس طرح مہمان اگر بیٹھے رہیں تو وہ دوسرے کام نہیں ہو پاتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اندر حجرہ خاص میں تشریف لے گئے، پھر واپس آئے کہ دیکھیں کہ وہ جو مہمان تھے وہ گئے کہ نہیں گئے، لیکن صحابہ کرام آپس میں بیٹھ کر باتیں کیے جا رہے تھے۔ تو یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ کو گوارا نہ ہوئی کہ میرے حبیب کو اس طرح سے کسی طرح کی کوئی تکلیف پہنچے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ وہ تم سے حیا کرتے ہیں، تم بیٹھے ہوئے تو حیا کی وجہ سے تم سے وہ کہتے نہیں ہیں کہ اٹھ کر چلے جاؤ، لیکن تم کو خود ہی سوچنا چاہیے کہ کسی کے یہاں کھانے جاتے ہیں، کسی کے یہاں دعوت میں جاتے ہیں تو وہاں بعد میں بیٹھ کر اس طریقے سے باتیں نہیں کرنی چاہیے اور وہاں اس طریقے سے بہت دیر تک بیٹھے نہیں رہنا چاہیے کہ گھر والوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا کا ذکر آیت کریمہ میں ہوا۔ آپ کی شان حیا کی تصویر کھینچتے ہوئے ایک معزز صحابی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ کنواری پردہ نشین عورت سے بھی زیادہ حیا دار تھے، اسی لیے ہر قبیح قول و فعل، یعنی ہر بری بات اور ہر برے کام اور ہر قابل مذمت حرکات و سکنات سے عمر بھر ہمیشہ آپ کا دامن عصمت پاک و صاف ہی رہا۔ یعنی کبھی بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کوئی بری بات کہی، نہ کوئی برا کام کیا، نہ کوئی ایسی حرکت کی جو برائی کے لائق ہو، ایسا کوئی کام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی نہیں کیا۔ اور بری حیات مبارکہ میں وقار و مروت کے خلاف آپ سے کوئی عمل سرزد نہیں ہوا۔ ایک تو ہوتا ہے شریعت کے خلاف کوئی کام کرنا، وہ تو تصور ہی نہیں کیا جا سکتا ہے، اور ایک ہوتا ہے انسانیت کے خلاف کوئی کام کرنا، یعنی شریعت میں جائز ہو لیکن انسان اس کو برا سمجھتے ہوں، لوگ اس کو اپنے اعتبار سے غلط سمجھتے ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مروت اور وقار کے خلاف بھی کوئی کام کبھی نہیں کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ فحش کلام تھے نہ بیہودہ گو، یعنی بری باتیں بیہودہ باتیں ہرگز نہیں کرتے تھے، نہ بازاروں میں شور مچاتے تھے۔ یہ حضور کی صفتیں اور خوبیاں بیان کی جا رہی ہیں۔ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیا کرتے تھے بلکہ معاف فرما دیا کرتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام اور بدلہ نہیں لیا۔ کہیں کسی کو اگر سزا بھی دی ہے تو وہ اسلامی سزا جو نافذ ہو رہی تھی وہی دی ہے اسلام کے مطابق، کیونکہ وہ تو معاف نہیں کیا جا سکتا، لیکن جہاں حضور کی ذات کا معاملہ ہوتا تھا وہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم معاف فرما دیا کرتے تھے۔ اور آپ یہ بھی فرمایا کرتی تھیں ام المؤمنین کہ کمال حیا کی وجہ سے میں نے کبھی بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو برہنہ نہیں دیکھا، یعنی بغیر کپڑے کے نہیں دیکھا۔ میاں بیوی ہیں، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ زوجہ محترمہ ہیں، اور وہاں اتنے پردے کے معاملات نہیں ہوتے میاں بیوی کے درمیان، لیکن اس کے باوجود ام المؤمنین فرما رہی ہیں کہ حیا کی وجہ سے میں نے کبھی بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بے
کپڑے کے نہیں دیکھا، برہنہ نہیں دیکھا، یہ حضور کی حیا۔ اب وعدے کی پابندی کے بارے میں کہ حضور کیسی وعدے کی پابندی فرماتے تھے، وعدے کو کیسا پورا کرتے، اگر کسی سے وعدہ کر لیتے تھے تو اس کا کتنا لحاظ رکھتے تھے۔ ایفائے عہد یعنی وعدے کو پورا کرنا، اور وعدے کی پابندی بھی درخت اخلاق کی ایک بہت ہی اہم اور نہایت ہی ہری بھری شاخ ہے۔ اس خصوصیت میں بھی رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق عظیم بے مثال ہی ہے۔ حضرت ابو الحمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اعلان نبوت سے پہلے میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سامان خریدا، اسی سلسلے میں آپ کی کچھ رقم میرے ذمہ باقی رہ گئی، یعنی جو سامان خریدا تھا اس کی قیمت باقی رہ گئی۔ میں نے آپ سے کہا کہ آپ یہیں ٹھہریے، میں ابھی گھر سے رقم لا کر اسی جگہ پر آپ کو دے دیتا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جگہ ٹھہرے رہنے کا وعدہ فرما دیا، یعنی ابھی ایسا تھا کہ ابھی جائیں گے اور جا کر لے کر آ جائیں گے، رقم دے دیں گے۔ مگر کیا ہوا، حضرت ابو الحمزہ کہتے ہیں کہ میں گھر آ کر اپنا وعدہ بھول گیا، یعنی مجھے رقم لے جا کر حضور کو دینی میں یہ بھول گیا۔ پھر 3 دن کے بعد مجھے جب خیال آیا تو رقم لے کر اس جگہ پر پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اب بھی اسی جگہ ٹھہرے ہوئے میرا انتظار فرما رہے ہیں۔ 3 دن کا وقفہ ہو گیا۔ ہاں، حاجت کے لیے گئے ہوں گے، ضرورت کے لیے گئے ہوں گے، لیکن اس کے علاوہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر کھڑے رہے۔ یہ وعدہ کی پابندی ہے کہ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ یہیں پر رکیے گا، یہیں پر ٹھہریے گا، میں ابھی رقم لا کر دیتا ہوں، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک وہیں پر رکے رہے۔ وہ 3 دن تک نہیں آئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک وہیں پر ٹھہرے، ان کا انتظار کرتے رہے۔ تو آگے ابو الحمزہ فرماتے کہ مجھے دیکھ کر ذرا بھی آپ کی پیشانی پر بل نہیں آیا، یعنی ہم اور آپ ہوتے تو غصہ ہو جاتے، ناراض ہو جاتے، اور اگر پہلی بات تو ہم تو انتظار ہی نہیں کرتے۔ 3 دن تک کون انتظار کرتا، وہاں پر کھڑے رہ کر نہیں آتا، ہم خود اس کے گھر پہنچ جاتے، بھائی لا میرے پیسے، میری رقم لا۔ اس طرح کے معاملات ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ لیکن ایک تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر ٹھہرے رہے، اس کے گھر بھی نہیں گئے، اس سے کوئی رابطہ نہیں کیا، اور 3 دن کے بعد جب آیا تو نہ ناراضگی کا اظہار فرمایا اور نہ ہی کسی طریقے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ڈانٹا پھٹکارا، کچھ نہیں بولا، پیشانی پر بل بھی نہیں آئے، اور اس کے سوا آپ نے کچھ نہیں فرمایا کہ اے جوان، تو نے تو مجھے مشقت میں ڈال دیا۔ ظاہر سی بات ہے 3 دن تک انتظار کرنا یہ تکلیف والی بات ہوتی ہے، بس اتنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ آگے کہتے ہیں کیونکہ میں اپنے وعدے کے مطابق 3 دن سے یہاں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، یہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ 3 دن تک انتظار کر رہا ہوں، تو 3 دن تک انتظار کرنے کی وجہ سے میں مشقت میں پڑ گیا، بس اتنی بات حضور نے ارشاد فرمائی۔ یہ وعدے کی پابندی اور دوسروں کا لحاظ کرنا، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا نمایاں ایک وصف ہے۔ اور یہاں سے عدل کے بارے میں بتاتے ہیں کہ انصاف، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسا عدل و انصاف کیا کرتے تھے، یہ بھی ایک اپنانے والی چیز ہے۔ اس کو اگر ہم اپنی زندگی میں اس پر عمل کرنے لگ جائیں تو بہت سارے مسائل حل ہو جائیں، اور دنیا کی جو حکومتیں ہیں وہ حکومتیں اگر یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت عدل جو ہے، انصاف کے جو معاملات، ان کو اگر اپنی حکومت کے اصول و قوانین میں داخل کر لیں تو وہ حکومتیں کامیاب ہو جائیں۔ اور بہت ساری ایسی حکومتیں ہیں جنہوں نے اسلام سے قوانین لیے ہیں، اسلام کے اصول کو اپنایا، وہ کہتے نہیں ہیں کہ یہ چیز ہم نے اسلام سے لی ہوئی ہے، وہ یہ نہیں کہتے کہ یہ قانون ہم نے اسلام کو دیکھ کر بنایا، اسلام کے جو احکام ہے اس کو دیکھ کر بنایا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو ایک دستور بنا تھا، اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حکمرانوں کو، گورنروں کو خطوط لکھتے تھے اور اس میں جو اصول بیان کرتے کہ رعایا کے ساتھ ایسا ایسا سلوک کیا جائے، ایسا معاملہ کیا جائے، کوئی یہ جرم کرے تو اس کو یہ سزا دی جائے، یہ سب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی روشنی میں بیان کیا تھا۔ انہی خطوط کو دیکھ کر بہت ساری حکومتیں بنی ہیں۔ وہ بیان نہیں کرتے کہ ہم نے فاروق اعظم کے اصول و قوانین سے، ان کے دستور سے یہ قوانین اور ہم نے لیے ہیں اور اپنا دستور بنایا، لیکن آج جو حکومتیں کامیاب ہیں کہیں نہ کہیں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدل و انصاف کا اس میں دخل ہے، اور اسلام کے اصول و ضوابط سے انہوں نے بھیک لے کر اپنے اصول اور قوانین بنائے ہیں، تو یہ کامیابی ان کو ملی ہے۔ تو اگر ہم خود ہی اسلام کے اصول و قوانین پر عمل کریں تو ہم کتنے زیادہ کامیاب ہو سکتے ہیں، یہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ خدا کے مقدس رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہان میں سب سے زیادہ امین، امانت دار، یعنی امانت ادا کرنے والے، امانت کی حفاظت کرنے والے، سب سے بڑھ کر عادل یعنی انصاف کرنے والے، اور پاک دامن اور راست باز تھے، یعنی سچ بولنے والے، ہمیشہ سچ بولتے، کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے، جھوٹ سے آپ کا دامن بالکل پاک تھا۔ یہ وہ روشن حقیقت ہے کہ آپ کے بڑے بڑے دشمنوں نے بھی اس کا اعتراف کیا۔ چنانچہ اعلان نبوت سے پہلے تمام اہل مکہ آپ کو صادق الوعد اور امیر کے معزز لقب سے یاد کیا کرتے ہیں، یعنی
صادق الوعد کا مطلب کہ سچے ہیں اور وعدے میں سچے ہیں، جب بھی وعدہ کرتے ہیں تو وعدے کو پورا کرتے ہیں، اور امین ہیں یعنی امانت دار ہیں۔ حضرت ربیع بن خثیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ مکہ والوں کا اس بات پر اتفاق تھا کہ آپ اعلیٰ درجے کے امین اور عادل ہیں، اسی لیے اعلان نبوت سے پہلے اہل مکہ اپنے مقدمات اور جھگڑوں کا آپ سے فیصلہ کروایا کرتے تھے۔ اعلان نبوت سے پہلے، اب اعلان نبوت کے بعد تو دشمن ہو گئے سب، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو جنہوں نے تسلیم نہیں کیا، جو کفار تھے، وہ دشمن ہو گئے، اس لیے پھر مقدمات اور جھگڑے لے کر نہیں آتے تھے، لیکن اعلان نبوت سے پہلے مقدمات اور جھگڑے آپ کے پاس لے کر آتے اور حضور سے فیصلے کروایا کرتے تھے۔ یہ شان تھی، اور آپ کے تمام فیصلوں کو انتہائی احترام کے ساتھ بلا چون و چرا تسلیم کر لیتے تھے، یعنی کوئی اعتراض نہیں کرتا، جو حضور نے فرما دیا کہ یہ حکم ہے، ایسا ہونا چاہیے، بس اس کو مان لیتے تھے۔ اب کوئی سوال نہیں اٹھاتا تھا اور کوئی چون و چرا نہیں کرتا تھا، اور لوگ کہا کرتے تھے کہ یہ امین کا فیصلہ ہے، یہ فیصلہ ماننے کے ہی لائق ہے، اتباع کرنے کے لیے ہی لائق ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر بلند مرتبہ عادل تھے، اس بارے میں بخاری شریف کی ایک روایت سب سے بڑھ کر شاہد عدل ہے، یعنی گواہ ہے۔ قبیلہ قریش کے خاندان بنی مخزوم کی ایک عورت نے چوری کی۔ اسلام میں چور کی سزا یہ ہے کہ اس کا دایاں ہاتھ پونچوں تک کاٹ ڈالا جائے، یعنی پونچے یعنی جو ہاتھ میں یہ ہڈی ہوتی ہے، یہ یہاں پر جو ہڈی ہوتی ہے اس کو پونچا کہا جاتا ہے۔ تو یہ اسلام میں سزا ہے کہ ایک بار اگر چوری کرے تو یہ دایاں ہاتھ، سیدھا ہاتھ یہاں تک کاٹ دیا جائے۔ قبیلہ قریش کو اس واقعے سے بڑی فکر دامنگیر ہوئی کہ اگر ہمارے قبیلے کی اس عورت کا ہاتھ کاٹ ڈالا گیا تو یہ ہماری خاندانی شرافت پر ایسا بدنما داغ ہوگا جو کبھی مٹ نہ سکے گا، یہ تو ہمارے لیے بہت برائی والی بات ہو جائے گی، لوگ ہماری برائی کریں گے، یہ تو ہمارے لیے بہت ہی جو ہے کہ شرمندگی کی بات ہو جائے گی، ندامت کی بات ہو جائے گی۔ تو قبیلہ قریش کے لوگوں نے کیا سوچا کہ ہم ذلیل و خوار ہو جائیں گے، تو اس ذلت اور خواری سے بچنے کے لیے ہم کچھ آئیڈیا لگاتے ہیں، کچھ منصوبہ ایسا بناتے ہیں کہ یہ جو عورت ہے چوری کی ہے، اس کی چوری ثابت بھی ہو چکی ہے، بس یہ ہمیں کوشش کرنی ہے کہ اس کو یہ سزا نہ دی جائے اور اس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے۔ تو اس لیے ان لوگوں نے یہ طے کیا کہ بارگاہ رسالت میں کوئی زبردست سفارش پیش کر دی جائے تاکہ آپ اس عورت کا ہاتھ نہ کاٹیں۔ سفارش کرتے ہیں، جیسے ہمارے یہاں پر نہیں ہوتا، ہم جس کو لاگ وقت بولتے ہیں، لاگ وقت لگا دی جائے۔ جب پولیس میں اگر کوئی گرفتار ہو جاتا ہے، بہت اکثر تو یہ ہوتا ہے کہ بے گناہ گرفتار ہو گیا، تو بے گناہ کے لیے تو کوشش کرنی چاہیے۔ اگر کوئی بے قصور ہمارا بھائی گرفتار ہو گیا، جیل میں چلا گیا، تو اسے چھڑانے کی حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن کبھی کیسا ہوتا ہے کہ واقعی مجرم ہوتا ہے، واقعی گنہگار ہوتا ہے، لیکن پھر بھی اس کو چھڑانے کے رکس میں لگ جاتے ہیں اور اس کے لیے لاگ وقت لگاتے ہیں، سفارش کرتے ہیں۔ یہ انداز ہوتا ہے ہمارا بھی۔ تو انہوں نے بھی یہی سوچا کہ اس عورت کا ہاتھ نہ کاٹا جائے، اس کے لیے ہمیں کچھ تدبیر کرنی چاہیے۔ چنانچہ ان لوگوں نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہما کو، جو نگاہ نبوت میں انتہائی محبوب تھے، حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کو بہت پیارے تھے، ان کو دباؤ ڈال کر اس بات کے لیے آمادہ کر لیا کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سفارش پیش کریں۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اشراف قریش یعنی قریش کے بڑے بڑے لوگوں کے اصرار سے متاثر ہو کر بارگاہ اقدس میں سفارش عرض کر دی۔ یہ سن کر پیشانی نبوت پر جلال کے آثار نمودار ہو گئے اور آپ نے نہایت ہی غضبناک لہجے میں ارشاد فرمایا، اتشفع فی حد من حدود اللہ، کہ اے اسامہ، تو اللہ کی مقرر کی ہوئی سزاؤں میں سے ایک سزا کے بارے میں سفارش کرتا ہے؟ یعنی یہ لائق نہیں ہے تمہارے لیے کہ تم اس طرح جو ہے کہ اللہ نے جو حد مقرر کی ہے اس میں تم سفارش کرو اور لوگوں کو بچانے کی کوشش کرو۔ پھر اس کے بعد آپ نے کھڑے ہو کر ایک خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس خطبے میں یہ ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الناس انما ضل من قبلکم انہم کانوا اذا سرق الشریف ترکوہ واذا سرق الضعیف فیہم اقاموا علیہ الحدود وایم اللہ لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطع محمد یدہا۔ اے لوگو، تم سے پہلے کے لوگ اس وجہ سے گمراہ ہو گئے کہ جب ان میں سے کوئی شریف آدمی چوری کرتا تو اس کو چھوڑ دیتے تھے، اور جب کوئی کمزور آدمی چوری کرتا تو اس پر سزائیں قائم کرتے تھے۔ خدا کی قسم، اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی تو یقیناً محمد اس کا ہاتھ کاٹے گا۔
یہ حضور نے مبالغے کے طور پر ارشاد فرمایا تھا، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت خاتون جنت یہ چوری تو کرنے والی نہیں تھی، کیونکہ حضور نے ان کی تربیت ہی ایسی فرمائی تھی، لیکن لوگوں کو عدل و انصاف کا درس دے رہے تھے حضور پاک کہ اگر میری بیٹی بھی یہ عمل کرے گی تو اس کو چھوڑا نہیں جائے گا، اور مطلب یہ تھا کہ یہ سزا جو ہے اسلام کی طرف سے مقرر کی ہوئی ہے اور اس میں کسی طرح کی معافی کی گنجائش نہیں، کسی طرح کی کوئی سفارش اور لاگو قبول نہیں کی جائے گی۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عدل و انصاف تھا۔ اب حضور کے وقار کے بارے میں فرماتے ہیں، حضرت خارجہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مجلسوں میں جس قدر وقار کے ساتھ رونق افروز رہتے تھے، بڑے سے بڑے بادشاہوں کے دربار میں بھی اس کی مثال نہیں مل سکتی۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ آپ کی مجلس حلم و حیا، خیر و امانت کی مجلس ہوا کرتی تھی، آپ کی مجلس میں کبھی کوئی بلند آواز سے گفتگو نہیں کر سکتا تھا، اور جب آپ کلام فرماتے تھے تو تمام اہل مجلس اس طرح سر جھکائے ہوئے ہمتن گوش بن کر آپ کا کلام سنتے تھے کہ گویا ان کے سروں پر چڑیاں بیٹھی ہوں۔ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نہایت ہی وقار کے ساتھ اس طرح ٹھہر ٹھہر کر گفتگو فرماتے تھے کہ اگر کوئی شخص حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جملوں کو گننا چاہتا تو وہ گن سکتا تھا، کیونکہ یہاں پہ وہ مقام نبوت کی یہ ذمہ داری تھی اور یہ تقاضا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی ارشاد فرمائیں، چونکہ وہ شریعت بن جاتی تھی، حضور جو بھی ارشاد فرماتے تھے وہ شریعت بن جاتی، تو ایسا ہونا چاہیے انداز کہ وہ بات ہر کسی کو سمجھ میں آئے۔ اسی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات تاکید کے لیے کچھ جملے ایسے ہوتے ہیں جو 3 مرتبہ ارشاد فرماتے، اس کا مطلب یہ ہوتا کہ یہ بہت زیادہ بچنے کی چیز ہے، بہت زیادہ پرہیز کرنے کی چیز ہے، کچھ چیزیں ایسی ہوتی اور کچھ چیزوں پر عمل کرنا ضروری ہوتا تو وہاں بھی تاکید فرماتے، یعنی اس پر عمل کرنا کتنا ضروری ہے اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے صحابہ کرام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری باتوں کو آسانی کے ساتھ سمجھ لیا کرتے، اور ابھی الفاظ تو سمجھ میں آ ہی جاتے تھے، کبھی ایسا ہوتا کہ الفاظ کے معنی سمجھ میں نہیں آتے کہ اس کا معنی کیا ہوگا، اس کا مطلب کہ الفاظ تو سن لی، لیکن کبھی ایسا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فصاحت و بلاغت میں بھی اپنی مثال نہیں رکھتے تھے، اس لیے کبھی ایسا ہوتا تھا کہ لفظ تو سن لیا، جملہ تو سن لیا، لیکن معنی سمجھ میں نہیں آیا، تو صحابہ کرام کبھی کبھی اس کا مطلب پوچھتے تھے، اس کے تعلق سے سوال کیا کرتے تھے، اور یہ بھی صحابہ کرام کا اس امت پر احسان ہے کہ انہوں نے اس طرح کے سوالات کیے تو ہم کو اور زیادہ جانکاری جاننے کو ملی، معلومات حاصل ہوئی۔ آپ کی نشست و برخاست یعنی اٹھنا بیٹھنا، رفتار و گفتار، چلنا اور بات کرنا، ہر ادا میں ایک خاص پیغمبرانہ وقار پایا جاتا تھا، جس سے آپ کی عظمت نبوت کا جاہ و جلال آفتاب عالم کی طرح ہر خاص و عام کی نظروں میں نمودار رہتا تھا۔ اس کے بعد زاہدانہ زندگی، دنیا سے بے رغبتی والی زندگی، دنیا کے مال و دولت اور دنیا کی نعمتوں کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی فکر نہیں رہتی تھی۔ آپ شہنشاہ کونین اور تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہوئے ایسی زاہدانہ اور سادہ زندگی بسر فرماتے تھے کہ تاریخ نبوت میں اس کی مثال نہیں مل سکتی۔ خوراک، پوشاک، مکان و سامان، رہن سہن، غرض حیات مبارکہ کے ہر گوشے میں آپ کا زہد اور دنیا سے بے رغبتی کا عالم اس درجہ نمایاں تھا کہ جس کو دیکھ کر یہی کہا جا سکتا تھا کہ دنیا کی نعمتیں اور لذتیں آپ کی نگاہ نبوت میں ایک مچھر کے پر سے بھی زیادہ ذلیل و حقیر ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس زندگی میں کبھی 3 دن لگاتار ایسے نہیں گزرے کہ آپ نے شکم سیر ہو کر روٹی کھائی ہو۔ ایک مہینے تک کاشانہ نبوت میں چولہا نہیں جلتا تھا، اور کھجور و پانی کے سوا آپ کے گھر والوں کی کوئی اور دوسری خوراک نہیں ہوا کرتی تھی۔ یہ اتنی سادگی والی زندگی، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ چاہیں تو میں مکہ کے پہاڑوں کو سونا بنا دوں اور وہ آپ کے ساتھ ساتھ چلتی رہیں پہاڑیاں، اور آپ ان کو جس طرح چاہیں خرچ کرتے رہیں، مگر آپ نے اس کو پسند نہیں کیا اور بارگاہ خداوندی میں عرض کیا کہ اے میرے رب، مجھے تو یہی زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے کہ میں ایک دن بھوکا رہوں اور ایک دن کھانا کھاؤں، تاکہ بھوک کے دن خوب گڑ گڑا کر تجھ سے دعائیں مانگوں اور آسودگی کے دن تیری حمد کروں اور تیرا شکر بجا لاؤں۔
تو یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت، اللہ تعالیٰ نے ہم کو آسودہ رکھا ہے کہ ہم محتاج نہیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ دو وقت کا ہمیں کھانا کھلا دیتا ہے، 2 وقت کی روٹی مل جاتی ہے. تو اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور اگر کبھی بھوکا بھی رہنا پڑ جائے تو یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے آقا بھی ایک دن بھوکا رہتے تھے اور ایک دن کھانا، بلکہ کبھی کبھی تو ایک مہینے تک چولہا نہیں جلتا تھا. تو اس پر صبر کرنا چاہیے اور اس کو بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر اپنانا چاہیے، تو اس کی بھی برکتیں ظاہر ہوگی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس بستر پر سوتے تھے وہ چمڑے کا گدا تھا جس میں روئی کی جگہ پہ درختوں کی چھال بھری ہوئی تھی. اب آپ غور کریں کہ جس میں درخت کی چھال ڈالی گئی ہو وہ کیا نرم گدا ہوگا؟ وہ تو انتہائی سخت گدا ہوگا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے گدے پر آرام فرماتے تھے. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میری باری کے دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک موٹے ٹاٹ پر سویا کرتے تھے جس کو میں 2 تہہ کر کے بچھا دیا کرتی، یعنی موٹا ٹاٹ اس کو 2 تہہ کر کے، یعنی 2 بار اس طرح فولڈ کر کے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچھاتی تھی. کہ کیا بات کہ یوں 2 مرتبہ اگر اس کو فولڈ کیا جائے اور موڑ دیا جائے تو کچھ نرمی آ جائے گی، ورنہ ٹاٹ تو آپ جانتے ہیں کہ اس کو کتنی بھی مرتبہ فولڈ کیا جائے وہ گدے جیسا نرم تو نہیں ہو سکتا. لیکن پھر بھی ام المؤمنین یہ کیا کرتی تھی. ایک مرتبہ ام المؤمنین فرماتی ہے کہ میں نے اس ٹاٹ کو 4 تہہ کر کے بچھا دیا، یعنی 4 مرتبہ فولڈ کیا، 1 بار 2 بار 3 بار 4 بار اس طرح فولڈ کیا تاکہ اس میں کچھ نرمی آ جائے، وہ کچھ نرم ہو جائے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آرام حاصل ہو اور حضور کو اس کی سختی کی وجہ سے کوئی تکلیف نہ ہو. تو صبح کو آپ نے ارشاد فرمایا کہ پہلے کی طرح اس ٹاٹ کو تم دوہرا کر کے بچھا دیا کرو، کیونکہ مجھے اندیشہ ہے کہ اس بستر کی نرمی سے کہیں مجھ پر گہری نیند کا حملہ ہو جائے تو میری نماز تہجد میں خلل پیدا ہو جائے گا. روایت ہے کہ کبھی کبھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی چارپائی پر بھی آرام فرمایا کرتے تھے جو کھردرے بانگ سے بنی ہوئی تھی، یعنی کھردری جو رسی ہوتی ہے اس رسی سے بنی ہوئی تھی. اور جب آپ بغیر بچھونے کے اس چارپائی پر لیٹتے تھے تو جسم نازک پر بان یعنی رسیوں کے نشانات پڑ جایا کرتے تھے. یہ کتنی سادگی والی زندگی. تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں عطا کی ہیں تو اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ حضور تاجدار 2 عالم ہونے کے باوجود بھی اتنی سادہ زندگی گزارا کرتے تھے. اب حضور کی شجاعت و بہادری، حضور کی طاقت اور اس کے بعد دوسری کچھ باتیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جیسے کہ سخاوت ہے اس کو ہم شامل کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بھی بیان ہوا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضور کی سنتوں کو اپنانے اور حضور کی اداؤں پر طور طریقوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.